الحمد لله الذي زين النبيين بحبيبه المصطفى ومن على المؤمنين بنبيه المجتبى الصلاة والسلام على من كان نبيا وآدم بين الدين والماء وعلى آله وأصحابه أولي الصدق والصفاء خصوصا على سيد ولد آدم وخاتم الأنبياء أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فاذهب أنت وربك فقاتلا إن هاهنا قاعدون قال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم آمنت بالله صدق الله العلي العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الثقلين وعلى آلك وأصحابك يا جد الحسن والحسين نہ دن نہ مہینے نہ دن نہ مہینے نہ سال تے مکڑی نہ دن نہ مہینے نہ سال تے مکڑی اے آمنہ کل حشر نو تیرے لال تے مکڑی اے آمنہ کل حشر نو تیرے لال تے مکڑی شاعر کا تخیل دیکھیں شاعر ہمیں اس میدان میں لے کے جا پہنچا ہے جہاں زمین تانبے کی ہوگی
सूरज सवा नेज़े पे होगा और हर तरफ नफसी 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 की पुकार होगी। हर एक को अपनी जान के लाले पड़े हुए होंगे कि मैं अपने आप को बचा लूं, मेरी जान बच जाए, मुझे पनाह मिल जाए। और शायर कहता है कि उस मकाम के अंदर होगा क्या कि जहां एक ये दिन है, एक वो दिन होगा जो दुनिया के 50,000 साल के बराबर एक दिन होगा। इतना लंबा दिन होगा। सूरज अपनी आबोताब के साथ सवा नेज़े पे होगा, जमीन ताबे की होगी। लेकिन शायर कहता है, ए नबी के गुलाम, फिक्र न करना, तेरे लिए वहां पर भी बड़ी आसानी होगी। और क्या आसानी होगी? फरमाया ये दिन, ये महीने, ये साल, ये सब कुछ है, लेकिन कल क़यामत के दिन जो फैसला होना है वो कहाँ होना है? वो फरमाता है, ना दिन न महीने थे, ना साल ते मुगड़ी, ना दिन न महीने थे, ना साल ते मुगड़ी। आमिना गल हशर आमिना गल हशरो तेरे लाल ते मुगड़ी, आमिना गल हशरो तेरे लाल ते मुगड़ी। मंजर क्या होगा? बाज सने पढ़ाई सरकार दो आलम नो, बाज सने पढ़ाई सरकार दो आलम नो। उसका अकीदा क्या होगा? उसका नजरिया क्या होगा? ओ कहंदा फिरे सब नू, ओ कहंदा फिरे सब नू, लजपाल ते मुगड़ी, ओ कहंदा फिरे सब नू, लजपाल ते मुगड़ी, ओ कहना फिरे सब नो। लजपाल ते मुगड़ी, ओ कहना फिरे सब नो। ये बड़ा काबिल तवज्जो और अजीम शेर है। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम बाज़ार मिस्र में जिस वक्त आप पहुंचे, आपकी बोली लगी, आपको खरीदा गया। लेकिन यहाँ पर शायर अपने तखय्युल को पेश करते हुए कहता है, दिल कान रखी बन गए, मुल जिंद दा भी लग सकदा है। दिल कान रखी बन गए, मुल जिंदा भी लग सकता है। क्यों? वो औरत थे जिन्होंने देख के उंगलियां काटी थी, और वो थी औरतें। यहाँ आवाज आती है जब चेहरा तेरा सामने हो, फिर अरब के मर्दान भी जो हैं वो अपना सर कटाने के लिए तैयार हो जाते हैं। अरब के बड़े बड़े शहंशाह, बड़े बड़े मर्द भी अपनी गर्दनें कटाने के लिए तैयार हो जाते हैं। शायर कहता है, दिल कान रखी बन गए, मुल जिंद दा
لگ سکتا کیوں بولیے حبیباں دی بولیے حبیباں دی کدو مال تے مکڑی بولیے حبیباں دی کدو مال تے مکڑی جانے کلام شعر یہ میرے عقیدے کا شعر جانے کلام شعر شاعر کہتا ہے کنڈ کرنا تو پنجانو کنڈ کرنا تو پنجانو مکھ پھیرنا پنجان تو کنڈ کرنا تو پنجانو مکھ پھیرنا پنجان تو کیوں کرنا تو پنجانو مکھ پھیرنا پنجان تو کیوں جنت تے جہنم دی مقدر آلہ بولے جنت تے جہنم دی گل آل تے مکڑی 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 اے آمنہ کل حشر نو تیرے لال تے مکڑی اے آمنہ کل حشر اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ ومن والہ جل ذکرہ وعز اسمہ فی بحد حمد و ثنا حضور نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم سید سربراہ حامی بے کساں انیس الغریبین رحمت للعالمین رحمت کائنات باعث وجہ تخلیق کائنات معصوم آمنہ غم گسار دو جہاں شفیع مجرمہ جناب حضرت محمد مصطفیٰ علیہ تحیت و ثنا آپ کے دربار گوربار میں عدیہ درود و سلام و عدیہ عقیدت پیش کرنے کے بعد مالک الملک احکم الحاکمین پروردگار عالم کا بے پایاں لطف و کرم ہے کہ جس رب العالمین نے مجھے اور آپ کو اپنی خاص توفیق کے ساتھ جمعۃ المبارک کے پور نور لمحات میں رمضان المبارک کے عشرۂ مغفرت کے اندر اپنی پاک بارگاہ میں سر بسجود ہونے کی توفیق عطا فرمائی۔ اللہ تبارک و تعالی ہماری اس حاضری کو اپنی پاک بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے۔ قرآن مجید فرقان حمید کی جو دو آیات مقدسہ میں نے پڑھی ہیں، پہلی آیت مقدسہ کے حوالے سے چند گزارشات عرض کرتا ہوں، پھر اپنے موضوع کی طرف بھی آؤں گا۔ آج دو موضوع پہ میں نے گفتگو کرنی ہے۔ پہلا موضوع کائنات عالم کی وہ عظیم عورت، کائنات کے مومنوں کی سب سے پہلی ماں، ام المؤمنین سیدہ طیبہ طاہرہ سیدہ خدیجۃ الکبریٰ سبحان اللہ سلام اللہ علیہا۔ کون سیدہ خدیجۃ الکبریٰ؟ جنہوں نے
اپنی زندگی کے لمحات، اپنی زندگی کے ماہ و سال نبی پاک صاحب الاولاق صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی خدمت کرتے ہوئے گزارے ہیں۔ اور وہ عظیم عورت، وہ عظیم خاتون کائنات کے اندر سب سے پہلی مومنہ بھی خدیجۃ الکبریٰ ہیں، سبحان اللہ، سب سے پہلی نمازیہ بھی خدیجۃ الکبریٰ ہیں، قرآن مجید کی سب سے پہلی وحی کو سننے والی بھی خدیجۃ الکبریٰ، سبحان اللہ، وہ خدیجۃ الکبریٰ زمانہ جاہلیت کے اندر بھی جنہیں لوگ عزت اور احترام کی نگاہوں سے دیکھتے تھے، وہ خدیجۃ الکبریٰ جنہوں نے میرے اور آپ کے لجپال آقا امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو صادق اور امین سمجھ کر اپنے تمام تر جتنا بھی آپ کا مال تھا سرکار کے حوالے فرما دیا۔ اور ام المؤمنین سیدہ خدیجۃ الکبریٰ آپ فرماتی ہیں کہ میں نے جب بھی اپنا مال تجارت کے لیے بھیجا، بیچنے کے لیے بھیجا، منڈی کے اندر بھیجا، مال کم بکے زیادہ بکے منافع مجھے ملتا تھا، لیکن یہ کیسے صادق اور امین کو میں نے مال دے کے بھیجا کہ جس وقت میں نے اپنا مال دے کر بھیجا، جب واپس آئے تو مال سے دگنا نفع مجھے آتا، اور پھر صرف دگنا نفع ہی نہیں عطا فرمایا، ایک ظاہری مال تھا، اس کی ظاہری تجارت تھی، اس کا ظاہری نفع تھا، لیکن قربان جاؤں مدینے والے سلطان پر سیدہ خدیجۃ الکبریٰ کا انتخاب ایسے کیا، فرمایا خدیجہ جب سارے لوگ میرا انکار کر رہے تھے تو نے میرا اقرار کیا، جب سارے لوگ اپنا مال مجھ سے چھپا رہے تھے تو نے اپنا مال میرے قدموں پہ قربان کیا، جب سارے لوگ مجھ سے دور ہو رہے تھے تو نے مجھے اس وقت بھی میرا قرب حاصل کیا، تو میرے قریب آئی۔ اے خدیجہ پھر آج ایک دنیا کی تجارت ہے، ایک دنیا کا مال ہے، ایک دنیا کا نفع ہے، ایک دنیا کا مال ہے جسے دنیا والے دیکھیں گے، ایک دنیا کا نفع ہے جو دنیا میں رہے گا، لیکن اے خدیجہ اس وفا کا صلہ میں تجھے یوں نہ عطا کر دوں کہ سب سے پہلے میرے نکاح میں آ کر کائنات کے مومنوں کی ماں بھی تو بن جائے۔ بیمار بندہ بالکل نہ بولے، جس کی زبان اجازت دے رہی ہے وہ مسکرا کے بولے سبحان اللہ۔ ماشاءاللہ، پتہ چلے آپ اللہ کے گھر میں بیٹھے ہیں، بڑی توجہ۔ فرمایا میں تجھے کائنات کے مومنوں کی ماں بنا دیتا ہوں۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے جس وقت حضرت سیدہ خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا سے نکاح کیا، اچھا جس وقت آپ رخصت ہو کر سرکار کے گھر میں آئیں، دنیا کا ایک قانون ہے، دنیا کے اندر ایک رسم و رواج ہے کہ جب دلہن آتی ہے تو دولہا اسے گفٹ عطا کرتا ہے، لیکن آج کائنات کی وہ عظیم عورت ہے، کائنات کے اس عظیم محسن کے نکاح میں آ رہی ہے، اور جب گھر پہنچتی ہیں تو سب سے پہلے 40,000 دینار نکال کر میرے سرکار کے قدموں پہ نچھاور فرما دیں، یا رسول اللہ جان کو آپ کے سپرد فرما دی ہے، آج کے بعد خدیجہ کے پاس جو مال ہے وہ بھی آپ کے قدموں پہ نچھاور۔ وہ عظیم عورت میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا خدیجہ وہ عورت ہے جس کے بدن سے اللہ نے مجھے اولاد عطا فرمائی، اور میں قربان جاؤں سیدہ خدیجۃ الکبریٰ کے مقدر پہ، جنہیں اگر اس طرف دیکھا جائے کائنات اسلام کی پہلی مومنہ بھی خدیجۃ الکبریٰ ہے، دین اسلام کی پہلی محسنہ بھی خدیجۃ الکبریٰ ہے، اور محسن
اسلام کی محسنہ بھی خدیجۃ الکبریٰ، محسن اسلام کی محسنہ بھی خدیجۃ الکبریٰ ہے۔ اور وہ خدیجۃ الکبریٰ، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا کلمہ پڑھنے والوں، نسبتوں کی حد نہیں ہو گئی۔ جس عورت نے زمانہ جاہلیت میں اپنے آپ کو ہر قسم کے نقص اور ہر قسم کے عیب سے پاک کر کے رکھا، مقام دینے والے رب نے مقام کیا عطا کیا؟ فرمایا سب سے پہلا مقام یہ ہے، تجھے اپنے سب سے عظیم نبی کی بیوی ہونے کا شرف عطا فرمایا۔ دوسرا شرف فرمایا تجھے کائنات کی سب سے عظیم بیٹیوں کی ماں ہونے کا شرف عطا فرمایا۔ تیسرا شرف فرمایا تجھے کائنات کے عظیم نوجوانوں کی نانی ہونے کا اعزاز عطا فرمایا۔ چوتھا اعزاز فرمایا تجھے کائنات کے سب سے عظیم شخص کی خوش دامن یعنی ساس بننے کا اعزاز عطا فرمایا۔ اب میں پڑھنے لگا ہوں، خدیجۃ الکبریٰ بیوی بنتی ہیں تو نبیوں کے امام کی، ماں بنتی ہیں تو جنتی عورتوں کی سردار سیدہ فاطمہ الزہرا کی، نانی بنتی ہیں تو حسنین کریمین کی، ساس بنتی ہیں تو امام الاولیاء تاجدار حلتا مولا مشکل کشا حضرت علی المرتضیٰ کی۔ اور پھر یہ مقام، یہ نسبت، یہ عروج یہاں پہ جاتا ہے۔ 10 رمضان المبارک کا دن ہے، دن جا رہا ہے، شام آ رہی ہے، سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ کا یوم وصال آنے لگا ہے، سانسوں کی ڈوری ٹوٹنے لگی ہے، پاس بیٹی بیٹھی ہے، بیٹی جنتی عورتوں کی سردار ہے، ماں کی آنکھوں میں آنسو ہے، ماں کہتی ہے اے بیٹی میں تجھ سے ایک بات کرنا چاہتی ہوں۔ بیٹی کہتی ہے ماں کیا بات ہے؟ فرمایا جاؤ ذرا اپنے بابا کی بارگاہ میں اور اپنے بابا سے جا کر کہو اے بابا جان، آج میری ماں سیدہ خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا دنیا سے جانے لگی ہیں، پردہ فرمانے کا وقت آ گیا ہے، ساری زندگی آپ کی خدمت میں گزاری، ساری زندگی آپ کی تابعداری کی، خاندان چھوڑا، قوم قبیلہ چھوڑا، اپنا سب کچھ آپ کے قدموں پہ قربان کیا۔ آج تک خدیجۃ الکبریٰ نے کسی چیز کی ڈیمانڈ نہیں کی، لیکن اب ایک ڈیمانڈ کرنے لگی ہے، اب ایک ڈیمانڈ کرنے لگی ہے۔ اب خدیجۃ الکبریٰ ایک چیز کی طالبہ ہے، ایک چیز طلب کرنے والی ہے۔ بیٹی بھی بیٹی تھی، بیٹی نے کہا اماں جان آج کیا مانگنا چاہتی ہو؟ فرمایا جا کر کہنا اے ابا جان آج میری ماں دنیا سے جا رہی ہے، ماں کہتی ہے دنیا میں رہتے ہوئے کچھ نہیں طلب کیا، دنیا سے جاتے ہوئے ایک چیز طلب کروں گی، میں بڑی توجہ آپ کی چاہوں گا، میں حدیث پوری پڑھوں گا، آپ نے توجہ کرنی ہے، اور اس کے اندر ایک بہت بڑا پیغام میں آپ کے لیے چھوڑنے لگا ہوں۔ سیدہ خدیجۃ الکبریٰ نے کہا اے میری بیٹی فاطمہ جاؤ اپنے بابا سے کہو جب میرا انتقال ہو جائے، میری روح پرواز کر جائے، غسل دینے کے بعد جو مجھے کفن دیا جائے گا، میں یہ چاہتی ہوں کہ میرے جسم کے اوپر کفن کے لیے مدینے کے بازار کا کپڑا نہیں ہو، جو نبیوں کے سردار کے جسم کے اوپر کپڑا ہے وہ مجھے اپنے کفن کے لیے، وہ مجھے اپنے کفن کے لیے مل جائے۔ اب بیٹی کو، بیٹی کے مقام کو بھی دیکھو یار، بیٹی کے منصب کو بھی سمجھو۔ ایک زمانے کی وہ ماں ہے جس کے سامنے بیٹی اپنی ماں کو تکلیف میں نہیں دیکھ سکتی، ایک وہ ماں ہے جو اپنا ہر دکھ اپنی بیٹی سے پوشیدہ کرتی ہے کہ میری بیٹی کو میرا دکھ محسوس نہ ہو، میری بیٹی میری تکلیف کی وجہ سے پریشان نہ ہو۔ لیکن کیسی عظیم ماں ہے، اپنی بیٹی کو کھل کے کہہ رہی ہے، صاف کہہ رہی ہے جدا ہونے کا وقت آ گیا ہے، اب ایک ہی کام کرنا ہے، جا کے میرے لیے کفن کے لیے کپڑا مانگ کے آؤ۔ اللہ اکبر۔ کائنات کی عظیم عورت کی عظیم بیٹی جب عظیم باپ کی بارگاہ میں جاتی ہیں، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا جو معمول مبارک تھا، کھڑے ہو کے اپنی بیٹی کی پیشانی پہ بوسہ دیا
بوسہ دے کر کہا ہے بیٹی کیوں آئی ہو، آج کیا وجہ ہے؟ بیٹی عرض کرتی ہے بابا جان آج آنے کا اور کوئی بھی مقصد نہیں ہے، بس ایک ہی مقصد ہے کہ میری ماں سیدہ خدیجہ الکبریٰ صرف میری ماں نہیں، کائنات کے مومنوں کی ماں، کائنات کے مومنوں کی ماں، کائنات کے مومنوں کی ماں سیدہ خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا، جن کا وقت انتقال قریب ہے، اللہ کی بارگاہ میں جانے والی ہیں، اور وہ کہہ رہی ہیں ساری زندگی کوئی طلب نہیں کی، کوئی ڈیمانڈ نہیں کی، کسی چیز کا مطالبہ نہیں کیا، آج ایک چیز کا مطالبہ کرنا چاہتی ہوں۔ فرمایا بیٹی آج تیری ماں نے کس چیز کا مطالبہ کیا؟ میرے سامنے نوجوان بیٹھے ہو، بزرگ بیٹھے ہو، بچے بیٹھے ہو، بڑی توجہ۔ حضرت بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا نے عرض کی اے بابا جان آج کائنات کی عظیم عورت آپ سے کفن کے لیے آپ کے جسم پہ لگے ہوئے کپڑے کو طلب کر رہی ہے۔ فرمایا کہ جب میرا انتقال ہو جائے دنیا سے جانے کے بعد مجھے جس کپڑے کا کفن دیا جائے وہ کپڑا ہو جو سرکار کے جسم سے لگا ہوا ہو۔ بات یہاں پہ ختم نہیں ہوئی، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا اے فاطمہ بس یہی مانگا، بابا جان یہی مانگا، یہی طلب کی، یہی طلب کی۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی آنکھوں میں آنسو چھلک پڑے، سرکار کی آنکھوں کے آنسوؤں نے رخسار کا طواف کرنا شروع کیا، رخسار سے داڑھی پہ آ گئے۔ سیدہ خاتون جنت عرض کرتی ہیں اے بابا جان آج آنکھوں میں آنسو آنے کی وجہ کیا ہے؟ کیا آپ کے جسم کا اتنا کپڑا نہیں جو میری ماں سیدہ خدیجہ کا کفن بن سکے؟ آپ کے پاس اتنا کپڑا موجود نہیں میری ماں کو کفن میں دیا جائے؟ بڑی توجہ، حضرت فاطمہ الزہرا کے یہ جملے سن کر سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے جذبات کو قابو کرتے ہوئے کہا اے فاطمہ تجھے معلوم نہیں تو کس ماں کی بات میری بارگاہ میں لے کے آئی ہے، تو کس عورت کا پیغام میری بارگاہ میں لے کے آئی ہے۔ آج خدیجہ الکبریٰ نے اپنے کفن کے لیے مجھ سے کپڑا طلب کیا ہے۔ سیدہ خدیجہ نے بیوی بن کر میرے اوپر اتنا احسان کیا، اپنا مال اپنی جان میرے قدموں کے اوپر نچھاور کی۔ آج اگر اپنی وفاؤں کا صلہ مانگتے ہوئے خدیجہ یہ سوال کرتی کہ اے اللہ کے نبی مجھے اپنے جسم کا چمڑا اتار کے دو، میں خدیجہ کے کفن کے لیے اپنے جسم کا چمڑا بھی اتار کے پیش کروں۔ صرف تمہارے گھر کی لوڈی بن کے نہیں آتی، تمہارے گھر کی نوکرانی بن کے نہیں آتی، یہ تمہارے گھر کی عزت بن کے آتی ہے، تمہاری نسل کی آبیاری کرنے والی بن کے آتی ہے، تمہاری نسلوں کی امین بن کے آتی ہے۔ اور قربان جاؤں میں اس زبان پر جسے زمانہ سیدہ کائنات سیدہ عائشہ الصدیقہ کہتا ہے۔ آپ نے تو حد ہی کر دی، میری گفتگو کی آخری حدیث میں اگلے مضمون سے ریلیٹڈ ہونا چاہتا ہوں، بڑی توجہ۔ آپ نے فرمایا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جتنا پیار جتنی محبت سیدہ خدیجہ الکبریٰ سے کرتے تھے اتنا کسی سے نہیں کرتے تھے۔ اور فرمایا جب آپ کوئی جانور ذبح کرتے نا، بڑی توجہ، یہ بھی دین ہے، اسے سمجھیے گا، سمجھ کے اس کے اوپر عمل کرنے کی کوشش کیجئے گا۔ فرمایا آپ جب بھی کوئی جانور کوئی بکری وغیرہ ذبح کرتے نا، اس کے گوشت کے جب حصے بن جاتے نا تو آپ سب سے پہلے سیدہ خدیجہ الکبریٰ کی سہیلیوں کے گھر میں بیچا کرتے ہیں۔ کسی نے سوال کیا یا رسول اللہ یہ کیوں؟ فرمایا اس کی سہیلیاں خوش ہوگی تو خدیجہ الکبریٰ بھی خوش ہو جائیں گی۔ تو کائنات کی وہ عظیم ماں جن کا یوم وصال 10 رمضان المبارک کو ہے، اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان کی عزت عظمت سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنے گھروں کے اندر
ان کی سیرت کا پرچار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دوسری آیہ مقدسہ میں نے پڑھی